کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد عطا کرے، سب سے پہلا ذمہ والدین پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کان میں اذان دلوائی جائے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من مولود یولد علی الفطرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدا فطرت پہ ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، چاہے جس کے گھر میں پیدا ہو۔ ابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، جو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، جو اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، یعنی بچہ فطرت پہ پیدا ہوا۔ اب مومن والدین پہ کیا حق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے رکھا کہ بچہ پیدا ہو تو تم اس کی کان میں اذان دو، تاکہ اسے یہ راستہ متعین ہو جائے کہ جس فطرت پہ میں پیدا ہوا ہوں میں نے اسی کی لاج رکھنی ہے وہ۔ اور جیسے آج تو جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے نا، تحقیق بھی یہ کہتی ہے کہ بچے کے کان میں جو سب سے پہلے آواز ٹکرائے، اگر تو اسے اس وقت شعور نہیں ہوتا، لیکن ساری زندگی اس آواز کا اثر بچے پہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، والدین کے لیے لازم ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہوئے انہیں یہ بات بتائیں کہ کسی سے بات کرنے میں اپنے چہرے کو ٹیڑھا نہ کرنا، جس سے پتہ چلے کہ تو اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ جب بھی جس سے بات کرنی ہے تو بڑے اطمینان سے کھلے چہرے کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہ والدین کے ذمہ ہے اولاد کی تربیت کرتے ہوئے۔ اگلا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور والدین کے ذمہ ہے کہ اولاد کی تربیت کرتے ہوئے انہیں بتائیں کہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا، زمین پہ چلتے ہوئے تکبر سے نہیں چلنا، بڑی عاجزی سے چلنا ہے۔ اگلا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، چلتے ہوئے بھی میانہ روی کرنی ہے اور بات کرتے ہوئے آواز بھی نیچی رکھنی ہے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، یہ تیسرا جو حکم تھا والدین کے لیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا تمہارے ذمہ لازم ہے، اور یہ تمہارے ذمہ لازم ہے کہ اولاد کی تربیت کرتے ہوئے انہیں بتانا کہ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کسی سے بھی بات کرو، کسی سے بھی کلام کرو، آواز تمہاری اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ آواز اونچی ہو گئی تو آگے أَنْكَرَ الْأَصْوَاتَ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، قرآن کہتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ چیز اونچی آواز ہے، کیونکہ گدے کی آواز اونچی ہوتی ہے اور اللہ کو یہ آواز پسند نہیں ہے۔ تو یہ تین حقوق آج میں نے آپ کے سامنے رکھے والدین کے لحاظ سے کہ جو اولاد کی تربیت کرنے کے لیے ان کے لیے لازم ہے، تین حقوق اللہ میں سے، تین حقوق العباد میں سے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ ولا تصہر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد تو صلاۃ بار آج میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام کے اندر بندے کی رہنمائی حقوق اللہ سے بھی ہے اور حقوق العباد کے لحاظ سے بھی ہے، مکمل رہنمائی ہے۔ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کی پھر بندے کو ضرورت ہی نہیں رہتی اگر وہ قرآن کو باریک معانی اور دقیق نظر سے سمجھ لے، اس کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اکثر ہم، چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہوں، تو ہم جو عنوانات بیان کرتے ہیں حقوق اللہ کے لحاظ سے تو ظاہر ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی ہو گیا۔ حقوق العباد کے لحاظ سے جو اکثر مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ پڑوسیوں کے حقوق بیان کر دیے جاتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق یعنی صلہ رحمی یہ بیان کر دیا جاتا ہے، والدین کے حقوق اکثر بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن آج تک کم از کم میں نے اس سے پہلے اس جانب میری توجہ نہیں تھی کہ اولاد کے حقوق بیان کیے جائیں۔ تو جس طرح والدین کے حقوق اولاد پہ ہیں، اگر اولاد اپنے حقوق ادا نہیں کرے گی تو اس سے پہلے میں بارہا یہ حدیثیں بیان کر چکا ہوں کہ پھر وہ اولاد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اسے جنت نہیں مل سکتی۔ اسی طریقے سے شریعت مطہرہ میں اولاد کے حقوق والدین پر بھی ہیں، جو اولاد کو بھی ادا کرنا لازم ہے، اور والدین کو بھی۔ اگر والدین نے اپنے حقوق ادا نہ کیے تو وہ بھی اتنے ہی گنہگار ہوں گے جتنے گنہگار اولاد بنتی ہے، اور شریعت مطہرہ میں یہ حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی کچھ آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، جن کے کچھ والدین پر جو ذمہ داریاں ہیں اولاد کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان کی ہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ سا موضوع ہوگا، اس سے پہلے شاید آپ نے نہ سنا ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ ہر والدین کو ان حقوق کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو آج والدین بھی تو اپنے حقوق نہیں ادا کر رہے۔ یہ تو ہم بارہا سنتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، وہ مانتی نہیں ہے، تو لیکن کبھی ہم نے اس جانب توجہ ہی نہیں کی کہ کیا والدین نے بھی اپنے حقوق ادا کیے تھے اولاد کی پرورش کے لیے جو شریعت نے ان پہ لازم کیے۔ تو اس کا اختصار سے میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا، آیات کے لحاظ سے ہی پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں بات کہ شریعت مطہرہ میں والدین کے ذمہ یہ حق رکھا گیا ہے اولاد کے لحاظ سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد عطا کرے، سب سے پہلا ذمہ والدین پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کان میں اذان دلوائی جائے۔ یہاں تک کہ آج کل اگر اسپتال میں ڈلیوری ہو رہی ہے تو یہ والدین کے ذمہ لازم ہے کہ وہ دائیوں کو کہہ دیں کہ اس کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں اذان دیجیے۔ اس کی وجہ بیان کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من مولود یولد علی الفطرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدا فطرت پہ ہوتا ہے۔ فطرت سے مراد یہ ہے کہ دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، چاہے جس کے گھر میں پیدا ہو۔ ابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، جو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، جو اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، یعنی بچہ فطرت پہ پیدا ہوا۔ اب مومن والدین پہ کیا حق اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے رکھا کہ بچہ پیدا ہو تو تم اس کی کان میں اذان دو تاکہ اسے یہ راستہ متعین ہو جائے کہ جس فطرت پہ میں پیدا ہوا ہوں میں نے اسی کی لاج رکھنی ہے۔ وہ اور جیسے آج تو جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے نا، تحقیق بھی یہ کہتی ہے کہ بچے کے کان میں جو سب سے پہلے آواز ٹکرائے، اگر تو اسے اس وقت شعور نہیں ہوتا، لیکن ساری زندگی اس آواز کا اثر بچے پہ ہوتا ہے۔ وہ پھر جتنی بڑی زندگی پائے تو اس کا اثر اس آواز پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دو، پھر اگلی باری آتی ہے نام رکھو، بلکہ اس سے بھی پہلے ہے تہنیک گھٹی۔ اگرچہ بعض
ڈاکٹر تو آج کہتے ہیں کہ کٹی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ شریعت مطہرہ میں والدین کا حق ہے کہ اولاد کو کٹی دیں۔ کٹی کیا ہوتی ہے؟ یا تو شہد تھوڑا سا اس کے تالو میں رکھ دیا جائے، مل دیا جائے تاکہ اس کے سارے منہ پہ اس کا اثر آ جائے۔ اور کٹی دینے میں بھی شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی نیک دینے والا ہو نا تو اس کا اثر بھی اس کی ذات پر ہوگا۔ پھر اگلا عمل آتا ہے اس کا نام رکھنا۔ تو نام کیا ہونا چاہیے؟ جو بھی اچھا نام ہو بندہ رکھ سکتا ہے، برے ناموں کو رکھنے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، اچھے ناموں کو رکھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن ایک میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی نام والدین رکھنا چاہیں، یہ حدیث ذرا پیش نظر رہنی چاہیے نام رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں من کان لہو مولود، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا کرے، اللہ نے اس کے آنگن کو آباد کیا ہے، اسے بیٹا دیا ہے، اب نام رکھنے کی باری آ گئی ہے، فسماہ محمدا، تو وہ نام رکھے حضور علیہ السلام کے نام پر۔ آپ کا نام محمد تھا تو وہ بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دے۔ نام تو پہچان کے لیے ہوتا ہے نا، کہ زندگی کے اندر اس ذات کا پہچان بنے گی وہ، تو جو بھی آپ نام رکھ دیں گے وہ اس کی پہچان تو بن جائے گی۔ لیکن یہ استحباب کے زمرے میں، اب یہ واجب کے زمرے میں نہیں ہے، جو پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ ضروری ہیں، یہ استحباب کے زمرے میں نام کے لحاظ سے۔ کوئی بھی نام آپ نے رکھنا ہے، اچھا نام رکھ لیں، لیکن اگر اس کے ساتھ محمد رکھ دیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے گا کان لہو و مولود فی الجنہ او کما قال علیہ السلام، بیٹے کی پیدائش کے وقت اس کا نام محمد رکھ دیا حدیث کے تحت، حدیث پہ عمل کرتے ہوئے فائدہ کیا ہوگا کہ اعمال تو وہ کرے گا جو اس کے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں، جیسے اس کی تربیت ہوگی ویسے ہی وہ کام بھی کرے گا آگے۔ اب یہ بھی تربیت کا اثر ہے، اسی لیے تو والدین کے ذمہ اولاد کے حقوق رکھے گئے ہیں یہ سارے۔ لیکن یہ ایک اس نام رکھنے کا فائدہ حدیث کے اندر ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے کان لہو و مولود فی الجنہ، وہ باپ نام رکھنے والا جس کو اللہ نے اولاد عطا کی تو اس نے اپنے بیٹے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر نام رکھ دیا، وہ اور اس کا وہ بیٹا جس کی پیدائش کے وقت یہ نام چنا گیا کہ اس کو محمد نام رکھا دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے دونوں اس نام کی برکت کی وجہ سے، اس نام کی نسبت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ کان لہو و مولود فی الجنہ۔ وقت چونکہ میرے پاس تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اس سلسلے میں ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، ساری روئے زمین کی مخلوق اکٹھی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکاریں گے اپنے محبوب کو، حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کو، تو ندا آئے گی یا محمد۔ جب یہ ندا آئے گی تو جس جس کا نام محمد ہوگا، ظاہر ہے جس کا نام محمد ہوگا دنیا میں اسے محمد نام سے ہی پکارا جا رہا ہوگا، تو ہر بندہ یہ سمجھے گا نا مجھے پکارا جا رہا ہے، تو جتنے محمد نام والے بندے ہوں گے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب فرشتے کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں نہیں پکارا، ہمیں تو حکم تھا حضور علیہ السلام کو پکارنے کا، ہم نے تو یا محمد کہہ کر انہیں پکارا ہے، تم کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ تو بندے یہی کہیں گے نا کہ نام ہمارا محمد تھا، غلطی ہو گئی، ہمیں بھی محمد سے پکارا جایا کرتا تھا، تو ہم سمجھے کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے تو ہم کھڑے ہو گئے۔ تو اب یہ غلطی کا ازالہ یہی ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پکارا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں ہوگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو اب اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جب وہ یہ عرض کریں گے کہ ہمارا نام محمد تھا، ہمیں سمجھ یوں آئی کہ ہمیں پکارا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے پکارا تو میں نے اپنے محبوب کو تھا، لیکن اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اپنے محبوب کے نام کی وجہ سے میں تمہیں جنت عطا کر رہا ہوں، اب تم سارے جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ نام کی برکت ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ جو مرضی ہے اچھا نام رکھو، والدین کے ذمہ ہے۔ اس کے بعد 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے، ایک بکرے سے عقیقہ بچی اور بچے دونوں کا ہو جاتا ہے، لیکن اگر بچے کے لیے 2 کیے جائیں تو یہ استحباب کے زمرے میں ہے، زیادہ فضیلت ہے۔ اس میں بکرا ہی نہیں بکری بھی ہو جاتی ہے، ہر وہ جانور
جس سے قربانی کی جا سکتی ہے اس سے عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر قربانی کے جانور میں بندہ قربانی کے ساتھ عقیقے کا حصہ ڈال دے تو تب بھی عقیقہ ادا ہو جاتا ہے۔ عقیقے کے سارے احکام وہی ہیں جو قربانی کے ہیں۔ اس کے بعد 7ویں دن ہی اس کے بالوں کو منڈا کر بالوں کے برابر چاندی سے وزن کر کے جتنی چاندی ہے اس کو صدقہ کر دیا جائے یا اس کی قیمت کو صدقہ کر دیا جائے۔ یہ سارے استحباب کے کام ہیں۔ اب چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے تو میں ان باتوں کی طرف آتا ہوں کہ جو لازم ہے والدین کے ذمہ قرآن کی روح سے اپنی اولاد کو تم نے کس طرح حق ادا کرنا ہے، اولاد کا ان کی کس طرح پرورش کرنی ہے۔ اگر آج ہم اپنی اولادوں کی پرورش اس طرح کریں نا جس طرح قرآن ہمیں حکم دیتا ہے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی والدین بھی اپنے بڑھاپے میں پریشان نہیں ہوں گے اولاد کے لحاظ سے، اگر ہم اپنی پرورش صحیح کریں اپنی اولاد کی۔ تو وہ کیا پرورش ہے؟ سورہ لقمان کی آیت سے میں شروع کر دیتا ہوں۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کو جب وصیت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وصیت کو قرآن کا حصہ بنایا۔ اب ہم اس نگاہ سے نہیں دیکھیں گے کہ ان کی وصیت ہے، ہم اس نگاہ سے دیکھیں گے قرآن میں یہ ہے، ہمارے لیے قرآن ہے۔ تو سب سے پہلے جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں وہ ذرا سنیے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا یا بنیہ، اے بیٹے۔ اب یہ کتنے پیار سے پکارا گیا ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ پہلے بیان کرتا چلا جاؤں، آگے پھر جاؤں گا۔ اگر شرعاً جائز لازم ہے کہ والدین اپنے اولاد کی تعظیم کریں، اگر وہ گھر میں عزت نہیں دیں گے اپنے اولاد کو تو باہر کون عزت دے گا؟ تو اب اسی سے اندازہ رکھیں کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں یا بنیہ۔ ہمارے یہاں اولاد کو پکارنے کا انداز ہی اور ہوتا ہے، ہم کبھی انہیں پیار دیتے ہی نہیں ہیں۔ جب بچپن میں پیار نہ دیا جائے گا تو ظاہر ہے یہی وہی بڑے ہوں گے اسی معاشرے میں، تو پھر ہمارے لیے پریشانیاں تو ہوں گی۔ تو کس نے اتنے اچھے انداز سے قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے، وہ اپنے بیٹے کو پکار کر کہہ رہے ہیں یا بنیہ، اے بیٹے۔ اب پہلا حق جو والدین کا اولاد کے ذمہ ہے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں، اس حق کو بیان کرنے سے پہلے پھر ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں رواج یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہوتا ہے تو اس وقت اس کو سب سے پہلے جو سکھائے جاتے ہیں یہی الفاظ، ممی، ڈیڈی، یہ اس قسم کے پاپا۔ جبکہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ بچہ جب بولنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اسے اللہ کا نام سکھاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا نام لے گا تو اللہ تبارک و تعالی مرتے ہوئے بھی اس کی زبان سے اللہ ہی جاری کرائے گا۔ اور یہ حدیث ہے کہ جس بندے کا پہلا قول بھی اللہ ہو اور مرتے ہوئے بھی اللہ ہو تو کبھی جہنم کی بو بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے پہلے اللہ سے کھانا چاہیے۔ چلو یہ درمیان میں بات آ گئی تو میں نے حدیث بیان کر دی۔ اب ذرا پہلا حق جو سکھانا ہے والدین کے ذمہ لازم ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اور یہ والدین کے حقوق میں آتا ہے جس طرح اولاد کے حقوق میں آتا ہے والدین کے حقوق کے لحاظ سے کہ ان کو اف تک نہ کہیں، اسی طریقے سے یہ والدین کے حقوق میں ہے کہ اولاد کے لحاظ سے تربیت کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی اولاد کو سکھانا کیا ہے؟ قرآن بیان کرنا ہے، سب سے پہلے یہ سکھانا ہے لا تشرک باللہ۔ اس کے سامنے راستہ متعین کرنا ہے کہ شرک نہ کرنا۔ سب سے پہلے والدین کے لیے لازم ہے کہ اپنی اولاد کو شرک سے بچائیں۔ جہاں ہمارے ہاں تو اولاد کو دین کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی، انہیں بتایا ہی نہیں جاتا کہ شرک ہوتا کیا ہے، جبکہ شریعت مطہرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سب سے پہلا حق والدین پر اولاد کے لحاظ سے بیان کیا ہے وہ حق یہ ہے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی بخشش ممکن ہی نہیں ہے۔ مشرک کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، یہ پہلا حق ہے۔ اس کے بعد میں اختصار سے وہ حق کی بیان کر دیتا ہوں۔ پھر دوسرا حق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت لقمان کہتے ہیں یا بنیہ، پھر وہی انداز، اے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے زندگی کے اندر کبھی برا کام نہ کرنا۔ ایک تو ہو گیا شرک،
شرک سے بچتے ہوئے باقی گناہوں سے بھی بچنا، کوئی گناہ نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں کس انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرے گا، برا کام کرے گا، اور کرے بھی چٹان کے اندر جا کر، پہاڑوں کے اندر جا کر، یہ سمجھے کہ مجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، او فِي السَّمَاوَاتِ، حالانکہ آسمانوں پر چڑھنے کی طاقت کسی کے نہیں ہے، لیکن یہاں قرآن پھر اس کو بیان کرتا ہے کہ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں کہ بیٹے اگر تو آسمانوں پہ بھی چڑھ کے نا کہ دنیا مجھے نہیں دیکھ سکے گی، رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ اتنا چھوٹا دانہ ہوتا ہے کہ چھاؤں میں نظر نہیں آ سکتا، وہ سائے میں پڑا ہے نظر نہیں آ سکتا، اس کے لیے لائٹنگ کرنی پڑے گی۔ پھر تو اس کی مثال قرآن مجید میں دی جا رہی ہے کہ یہ والدین کے ذمہ ہے کہ اولاد کی تربیت کرتے ہوئے انہیں کہنا برائی سے بچنا ساری زندگی، چھوٹی سی برائی بھی اگر تو چھپ کے بھی کرے گا یا تو کرے گا فی السماوات، آسمانوں پہ چڑھ کر، او فی الارض، یا زمین کے کسی حصے میں بھی، یات بہ اللہ، اولاد کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ تیری وہ برائی چھپی ہوئی نہیں رہے گی، اللہ اس کو لائے گا، اللہ سے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اگر اولاد کی یہ تربیت ہو تو وہ نیک نہ ہو؟ کتنا اچھا انداز، یہ والدین کے حقوق میں، اولاد کے حقوق بیان کر رہا ہوں، والدین کے ذمہ۔ ہم نے یہ، میں نے پہلے کہا کہ یہ موضوع اس جانب کبھی چھیڑا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اگلا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز پڑھ۔ کتنے والدین ہیں جو اپنی اولادوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اس کا بستر الگ کر دیا جائے، 7 سال پہ اسے مسجد میں ساتھ لایا جائے۔ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو والدین کے ذمہ ہے کہ اسے مسجد میں ساتھ لائیں نماز پڑھنے کے لیے۔ یہاں تو والدین ہی نہیں آتے تو اولاد کو کیسے لائیں؟ پھر اگر آئیں بھی تو اکیلے آ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اولاد تو بڑی ہو گئی ہے ہمیں تو اس وقت۔ یہ 7 سال کی عمر میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور فقہی مسئلہ ہے کہ والدین کے ذمہ ہے کہ اولاد کو مسجد میں لائیں نماز کے لیے، کیونکہ یہ ان کی تربیت میں شامل ہے اور ان کا حق ہے اولاد کے لحاظ سے۔ اگر انہوں نے یہ حق ادا نہ کیا تو اللہ فضل کرے، ورنہ وہ بھی اسی طرح گناہگار ہوں گے جس طرح اولاد اپنے والدین کا حق نہ کرے تو گناہگار، ادا نہ کرے تو گناہگار ہوتے۔ جب 10 سال کے ہو جائے، آپ دیکھیں شریعت میں نے کہیں کسی جگہ پہ نہیں پڑھا کہ اگر کوئی بچہ سکول نہ جائے یا کوئی سبق نہ پڑھ سکے تو والدین کو اللہ نے حکم دیا ہو یا شریعت میں حکم دیا گیا ہو کہ مارو اولاد کو۔ ہاں تعزیر علیحدہ بات ہوتی ہے، شریعت میں جائز ہے کسی ایسے کام پہ جو وہ صحیح نہ کرے تو اسے تعزیر کی جانی چاہیے، لیکن یہاں تعزیر کا طریقہ دیکھیے۔ فقہی مسئلہ ہے کہ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسے نماز نہ پڑھنے پہ چھڑی سے مارنا چاہیے، سوٹی سے مارنا چاہیے۔ کتنے ہم میں سے جو اتنی تربیت کرتے ہیں اپنی اولاد کی، پھر یہ گلہ نہیں بنتا کہ اولاد نافرمان ہے، کیونکہ ہم نے اپنے حق ادا نہیں کیے۔ یہ شریعت کہتی ہے کہ چھڑی سے اسے مار کر نماز پڑھاؤ، اتنا سخت مارو کہ خون نہ آئے، لیکن اسے سمجھ آ جائے کہ یہ تعزیر ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ والدین کے ذمہ ہے۔ یہ اگلا حق، اس سے اگلا حق اس کی جانب آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کے ذمہ اپنی اولاد کے لحاظ سے اگلا حق یہ ہے کہ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بچپن سے ہی اولاد کو یہ بات بتا دو، اس کی تربیت کر دو کہ تو نے نیکی کا حکم دینا بھی ہے، نیکی کرنی بھی ہے اور نیکی کا آگے حکم دینا بھی ہے، خود تک محدود نہیں رکھنا۔ اگلا حق وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے رکنا بھی ہے اور لوگوں کو روکنا بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تبلیغ کرنا صرف مولویوں کا کام ہے، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ ہر والدین کے ذمہ لازم ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے، یہ حقوق اللہ میں سے ابھی میں بیان کر رہا ہوں قرآن مجید کی آیت مقدسہ کے حوالے سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے اولاد کو پہلے حکم دو نماز پڑھے، پھر جب پڑھے تو اپنے دوستوں کو بھی نماز کی طرف راغب کرے، نیکی کا حکم دے،
برائی سے روکے اور دوستوں کو بھی روکے. اور یہ دو کام ایسے ہیں نا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بڑے مشکل کام ہے، کیونکہ یہ انبیاء کی وراثت ہے نا، اس لیے ان کاموں میں تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے، بندے کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، مختلف قسم کے القاب بھی دیے جاتے ہیں، گالیاں بھی نکالی جاتی ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو اعمال کا اجر بھی آگے بیان کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنی اولاد کو جب تربیت دینے لگو نا تو یہ تربیت دینا تمہارا حق ہے کہ انہیں کہو نماز بھی پڑھنی ہے، نیکی کا حکم بھی دینا ہے، برائی سے روکنا بھی ہے، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بتا دو کہ جب یہ کام کرو گے تو تمہیں مشکلات بڑی آئیں گی. پھر تمہاری دنیا کی زندگی کے اندر تمہیں بڑے لوگ بھی تانے دیں گے، باتیں بھی بڑی سننی پڑیں گی، لیکن تمہیں کرنا کیا ہے؟ کیا جواب میں تمہیں بھی وہی بات کرنی ہے یا اس سے رک جانا ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، نیکی کا حکم دینے اور برائی روکنے میں جو تجھے تکلیفیں ملے نا اس پر تو نے صبر کرنا ہے، اس کا اجر تجھے اللہ کی بارگاہ سے ملے گا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس پہ تو نے صبر کرنا ہے. ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے کاموں میں سے ہے، یہ بڑے بڑے امور میں سے، یہ ہر کسی کے ذمہ نہیں آتا. اللہ جس کو چن لے اسی کو رب توفیق دیتا ہے یہ کام کرنے کے. پھر یہ 3 حقوق اللہ میں سے تھے. اب 3 ہی میں حقوق العباد کے، چونکہ 1 منٹ رہ گیا ہے، اس آیت کا ترجمہ ہی کر دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، والدین کے لیے لازم ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہوئے انہیں یہ بات بتائیں کہ کسی سے بات کرنے میں اپنے چہرے کو ٹیڑھا نہ کرنا، جس سے پتہ چلے کہ تو اس سے بات نہیں کرنا چاہتا. جب بھی جس سے بات کرنی ہے تو بڑے اطمینان سے کھلے چہرے کے ساتھ بات کرنی ہے. یہ والدین کے ذمہ ہے اولاد کی تربیت کرتے ہوئے. اگلا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور والدین کے ذمہ ہے کہ اولاد کی تربیت کرتے ہوئے انہیں بتائیں کہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا، زمین پہ چلتے ہوئے تکبر سے نہیں چلنا، بڑی عاجزی سے چلنا ہے. اگلا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، چلتے ہوئے بھی میانہ روی کرنی ہے اور بات کرتے ہوئے آواز بھی نیچی رکھنی ہے. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، یہ تیسرا جو حکم تھا والدین کے لیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا تمہارے ذمہ لازم ہے، اور یہ تمہارے ذمہ لازم ہے کہ اولاد کی تربیت کرتے ہوئے انہیں بتانا کہ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کسی سے بھی بات کرو، کسی سے بھی کلام کرو، آواز تمہاری اونچی نہیں ہونی چاہیے. آواز اونچی ہو گئی تو آگے أَنْكَرَ الْأَصْوَاتَ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، قرآن کہتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ چیز اونچی آواز ہے، کیونکہ گدے کی آواز اونچی ہوتی ہے اور اللہ کو یہ آواز پسند نہیں ہے. تو یہ 3 حقوق آج میں نے آپ کے سامنے رکھے والدین کے لحاظ سے کہ جو اولاد کی تربیت کرنے کے لیے ان کے لیے لازم ہے. 3 حقوق اللہ میں سے، 3 حقوق العباد میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. وما علیہ الا البلاغ.